دوسری چیز اس کے آگے جو فرمایا کہ ہدایت اگر ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، ظاہر ہے ہم نے سنا کہ ہم نے تو رسول کی ماننی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اب ہم کریں کیا؟ ایک بندہ ہمیں کہتا ہے کہ جی رسول اللہ کی مانیں، اب ہم مان چکے، بالکل ہم تیار ہیں، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، ہمیں کوئی سمجھائے تو صحیح کرنا کیا ہے، کوئی بتائے تو صحیح کرنا کیا ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے کون سا، کوئی راستہ سمجھائے تو صحیح، ہم چلنے کو تو تیار ہیں، لیکن کوئی بتانے والا تو ہو۔ تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، اتباع میں آنا چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے غیر کی اتباع نہ کرو، مومنین کے غیر کی اتباع نہ کرو۔ اس میں علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی جماعت، اکثریت، تعداد، زیادہ لوگ جس چیز پر جمع ہو وہ راہ حق ہے، جس چیز پر بڑی تعداد جمع ہو وہ راہ حق ہے۔ بیچ میں اگر 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے کھڑے ہو کے قرآن پاک اٹھا کے کہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کے اندر غلط ہو رہا ہے، مسلمان ایسا کر رہے ہیں اور یہ قرآن کے مخالف ہیں، اور وہ کرنے والی جماعت اکثریت ہے، تو وہ 2-4 جھوٹے ہیں، چاہے وہ آپ کو قرآن سے کہہ رہے ہوں وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے وہ حق پر ہی ہے۔ اس لیے ہمیں جو اتباع کرنی ہے، ہمیں جو پیروی کرنی ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کس راستے پر ہے، بڑی تعداد ان کا انداز تلاوت کیا ہے، ان کا انداز نماز کیا ہے، ان کا انداز رہن سہن کیا ہے، ان کا انداز محفل کیا ہے، ان کا انداز بیان کیا ہے۔ جو راستہ بڑی جماعت کا ہے وہی راستہ اہل حق کا ہے، وہی راستہ درست راستہ ہے۔ اسلام کے اندر جو تقسیم کرنے کے لیے شروع اسلام سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، آپ اگر تاریخ اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 2 حصے یہیں سے ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 2 حصے نہیں تھے، حضور کے دور میں تو کیونکہ حضور خود موجود تھے تو وہاں تو جس نے کی مخالفت ختم، کوشش وہاں بھی ہوئی تھی 2 حصوں کی، جو مسجد زرار تھی جسے گرا دیا گیا تھا، حضور نے فرمایا اسے جلا دو، اس مسجد کو کسی نے بنائی تھی، اس کی ایک الگ تاریخ ہے، لیکن نقطہ یہاں دینا یہ مقصود ہے 2 حصوں کی کوشش حضور کے ظاہری دور میں بھی ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ صاحب شریعت تھے، حضور نے فرمایا جلا دو مسجد کو، چاہے مسجد بنائیے، لیکن جو فساد کا سبب ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور، اس میں تھوڑا سا کچھ عمل کے لحاظ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے، جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے تھے، تو یہ اعمال ہے، عمل کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے نہیں، عمل کے لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دم سختی کی تھی اور ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا کہ ابھی سے اگر کوئی اسلام کو اس قدر تبدیلیاں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور کر کے دکھایا، وہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کا جو دور تھا، کیونکہ حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی برائی کر سکتا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کہہ لیں، آپ کی شخصیت کا ایک جلال کہہ لیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ دور ایسا رہا ہے کہ ظاہر حضور نے فرمایا شیطان نہیں چلتا اس راستے پر جہاں عمر آئے، پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ وہاں گناہ کر سکے، برائی کر سکے، اسلام کے اندر کوئی رخ نہ ڈال سکے، کیونکہ جہاں تھوڑی سی شکوک و شبہات کی بات ہو حضرت عمر گردن کاٹ دیں۔ وہ بہت مشہور ہے نا، جو ایک منافق اور یہودی کا معاملہ ہوا تھا، تو حضرت عمر تو ایسی شخصیت تھی کہ جو تھوڑی سی بات کرے اس کو ہٹا دو اسلام سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے دور میں کچھ نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے دور میں آ چکی تھی چیزیں، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ اسلام کے خلاف، یہ دین کی تعلیم نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کے دور میں پھر تقسیم بڑھ گئی، کرتے کرتے آگے پھر یہ آج تک تقسیم جا رہی ہے، اور لوگ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں قرآن کے نام پہ، کہتے یہی ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے ایسا نہیں کر سکتے،